سامعین و کرام، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ محترم سامعین کرام، ماہ رمضان میں بہت سارے اہم کام کیے جاتے ہیں۔ ان کاموں میں ایک اہم ترین کام ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی۔ یہ کام بطور خاص ماہ رمضان کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق وہ انسان بدبخت ترین آدمی ہے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اللہ کو نہ منائے، اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم گناہوں کی معافی کے حوالے سے چند ضروری اور اہم باتیں پڑھیں گے تاکہ ہم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ گناہوں کی معافی کے حوالے سے قرآن میں عموماً 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک توبہ، ایک استغفار۔ عرف عام کے اندر بھی ہم کہتے ہیں توبہ، استغفار۔ ان دونوں الفاظ کے مطلب میں بڑا واضح فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں قول کو، توبہ کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آنا، یعنی عملی طور پر توبہ کرنا۔ استغفار ہوا زبان سے کہنا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر عملی طور پر اللہ کے دربار میں آئے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ علماء کرام نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، ایک انسان زبان سے جتنی مرضی توبہ استغفار کرتا رہے، جب تک عملی توبہ نہیں کرے گا بندے کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، جو شخص گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، ایسی توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے، وہ مکار آدمی ہے۔ گناہ چھوڑتا نہیں ہے، توبہ کرتا رہتا ہے۔ اصل میں ہے التائب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اے بندے، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس آ جا، اللہ تجھے ایسے پاک صاف کرے گا جیسے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ شرط ہے التائب، گناہوں کو چھوڑ کر آ۔ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة قلب سوداء فی قلبہ۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر، 3 الفاظ ہیں حدیث میں۔ تابا، پلٹ آئے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، ونزع، گناہوں سے بعد آ جائے، واستغفر، پھر استغفار کرے۔ اللہ کی طرف آنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور پھر آ کر کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقل قلبہ، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن وَإِن زادت، گناہ کیا، پلٹا نہیں، تائب نہیں ہوا، منہ سے جتنی مرضی استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس کا وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا قرآن کی آیت پڑھ لو، کلا بل ران علی قلوبہم، دل ان کے زنگ آلود ہو گئے۔ ہمارے ہاں لائٹیں ہوتی ہیں، یہ موبائل کی لائٹیں، بہت ساری لائٹیں ہوتی ہیں، اس کے شیشے کے اوپر گند جم جائے نا، اس کی لائٹ باہر نہیں آتی یا مدم ہو جاتی۔ دل اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا ہے، گناہوں کی آلودگی اوپر چڑھ گئی ہے، اس دل کی روشنی اتنی مدم ہو گئی ہے کہ ہمیں خود نہیں ملتی، اوروں کو کیا ملنی ہے۔ اس دل کو پاک کرنے کے لیے التائب،
توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، کم اللہ ذنب لہ، اللہ ایسے کر دے گا جیسے کبھی گناہ بندے نے کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کے اصول کے مطابق ایک بندہ التائب ہو جائے، بری مجلس چھوڑ دے، بری بیٹھک چھوڑ دے، اللہ کے حضور آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری مجلس، بری بیٹھک، بری یاری، برا ماحول چھوڑ کر میرے پاس آ کر دیکھ، میں تجھے اپنی رحمت کے نظارے کرواتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ الا الذین تابوا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، وہ تائب ہو جاؤ، نیک عمل کر لو، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو بری مجلس، بری محفل، بری بیٹھک چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے، میں تجھے اپنی رحمت کا نظارہ کرواؤں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اگر تو تائب ہو کر آ گیا، گناہ چھوڑ کر میرے پاس آیا، میں نہ صرف تیرے گناہ معاف کروں گا بلکہ تیرے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ فلاں موقع پہ، فلاں جگہ، فلاں ٹائم، فلاں وقت، فلاں بندے کے ساتھ تو نے فلاں گناہ کیا، فرشتے نے تیرا وہ گناہ لکھ لیا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فلاں بندے کا فلاں گناہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ کیا ہوا جو تم نے گناہ لکھا تھا نا، نیکی میں بدل دو، اس کو نیکی میں بدل دو۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اگر میں یہاں پہ رک کر یہ بات کروں، حقیقت میں ہم نے اپنے رب کی رحمت کو پہچانا نہیں ہے۔ اللہ کتنی بڑی رحیم ذات ہے، اللہ کا سب سے پہلا تعارف ہی اللہ کی رحیم ذات ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحمن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہے، میں رحمان ہوں۔ اور اگر یہاں پہ رک کے میں تھوڑی سی لغت کی بات کروں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ رحمان کا لفظ فعلان کے وزن پر ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی کام اپنی شدت کو پہنچ چکا، بندے کو سخت گہری نیند آئی ہو، عربی میں اس کو کہتے ہیں نوما، اس کو بڑی گہری نیند آئی ہے۔ سخت شدید قسم کی بھوک لگی ہو تو عربی میں کہتے ہیں جوعان، شدت کے ساتھ پیاس لگی ہو عربی میں کہتے ہیں عطشان، شدید پیاس لگی ہے، پیاس کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اسی سے ہے رحمان۔ اللہ اپنی رحمت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، رحمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا تعارف کیا ہے؟ میں رحمان ہوں۔ بندہ کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ جملہ سنا ہے، یار میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، بڑے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، معاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے تو گناہ گار ہے، میں تو رحمان ہوں، میں رحمان ہوں، تو گناہ گار ہے، میں رحمان ہوں، آ جا۔ اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے ہماری یہ جو زمین ہے، ایک زمین ہے، اس زمین سے کئی گنا بڑا ہمارا سورج ہے، اور سائنسدان اس بات کی تحقیق کر چکے ہیں سورج اپنے ستاروں کو، سیاروں کو لے کر ایک اور بڑے سورج کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اس کو اگر میں آسان لفظوں میں بیان کروں، ہماری اس کائنات میں یہ جو سورج ہے، اس سے اتنے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں کہ کھربوں سورج مل کر ایک سیارہ بنتا ہے، اور اس جیسے کھربوں سیارے مل کر، کھربوں سیارے کائنات میں اربوں نہیں کھربوں ہیں، اور کھربوں سیارے مل کر ایک کہکشاں بنتا ہے، اور ہماری کائنات میں کھربوں کہکشائیں ہیں۔ ایک سائنسدان کی میں بات پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا ہے کہ 14 ارب سال اگر کوئی بندہ یہاں سے پہلے آسمان پہ جانا چاہے نا، اسے 14 ارب سال لگیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں پہلا آسمان کہاں پہ ہے۔ تو یہ کھربوں کا نظام جو ہے سیاروں کا ہے پہلے آسمان کے نیچے، آسمان پہلا ان سب سے بڑا ہے، اور لے دے کر ابھی یہ پہلا آسمان ہے، ابھی اس کے علاوہ 6 اور باقی ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے ہم نے دیکھے ہی نہیں، جو ہم نے دیکھا وہ اتنا بڑا ہے، جو دیکھا نہیں ہے وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہے۔
ساتوں آسمان مل کر اللہ کی کرسی کے نیچے ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی کرسی کے مقابلے میں پوری کائنات کا نظام ایسے ہے جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی رکھی ہے کسی نے، اور پھر وہ سارا نظام اللہ کے عرش کے نیچے ہے. یعنی اس کو آپ آسان لفظوں میں سمجھیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی چیز اللہ کا عرش ہے. اور جو حدیث سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی. فرمایا اللہ نے اپنے عرش کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. کائنات کی سب سے بڑی چیز کے اوپر اللہ نے کیا لکھا ہے؟ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. بندہ کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، اور اللہ کہتا ہے میں نے اپنا تعارف اپنے عرش کے اوپر جو اپنا تعارف لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ میں رحیم ذات ہوں. تو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، تو کہتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں. تھوڑا سا آگے چلیے، ابھی بس نہیں ہوئی. اللہ کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. یہ آیت آپ ذرا دھیان سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے عرش کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. حدیث کہتی ہے وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں، ان کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنے بڑے فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، اور قرآن ان کی ڈیوٹی کیا بیان کر رہا ہے؟ یسبحون بحمد ربهم. وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تیرے عرش کے اوپر دیکھا ہے، تو نے لکھا میری رحمت بہت زیادہ ہے. اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اے اللہ چونکہ تیری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا. اے اللہ جو بری مجلس چھوڑ کے آ جائے اللہ اس کو معاف کر دے. اے اللہ یہ قرآن ہے، جو بندہ تائب ہو جائے، بری مجلس چھوڑ کر اے اللہ تیرے پاس آ گیا، اے اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے کو معاف کر دے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. اے اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے. بندہ کہتا میں بڑا گناہ گار ہوں. اللہ کی رحمت تو دیکھو، اللہ رحمان ہے، اور کتنا بڑا رحمان ہے. اللہ نے عرش کے اوپر لکھ دیا میں رحمان ہوں. فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. مگر تائب کے لیے گناہ چھوڑنا پڑے گا، بری مجلس چھوڑنی پڑے گی، بری بیٹھک چھوڑنی پڑے گی. جتنے مرضی گناہ ہیں لے آئیں. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے، قال اللہ یا ابن آدم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے اگر تو تائب ہو کر اللہ کے پاس آ جائے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے بشرط یہ کہ تائب ہو کر آ اور اس یقین کے ساتھ آ، ورجوتنی اس یقین کے ساتھ آ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دینا. اگر تو میرے پاس تائب ہو کر اس یقین سے آئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور اللہ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا میں تیرے گناہ دیکھوں گا نہیں، سارے ہی معاف کر دوں گا. ولا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں، ولا ابالی کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے لو بلغت ذنوبک عنان السماء. پیچھے میں نے بیان کیا ہے آسمان کتنا اونچا ہے؟ آسمان کتنا ہوتا ہے؟ 14 ارب سال. تو ایک بندے کے گناہ آسمان کی بلندی کو چھوتے ہیں. کسی کے پاس اتنے گناہ ہوں کہ وہ آسمان کی بلندی کو چھو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے آ میرے پاس تائب بن جا، یقین کے ساتھ آ، سارے ہی معاف کر دوں گا. ولا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے گناہ اگر زمین بھر کے ہیں میرے پاس آ جا، تائب ہو کر آنا ہے، گناہ چھوڑ کر آنا ہے، سارے ہی معاف کر دوں گا. ولا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں. بندہ پھر بھی مایوس ہو کر بیٹھا ہے یار میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، 60 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے، پتہ نہیں معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے.
شیطان مایوسی پھیلاتا ہے. رحمان کہتا ہے میرے پاس آ، میں تو بائیں پھیلا کر بیٹھا ہوں. بائیں پھیلا کر، حدیث کے الفاظ ہیں، میری بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بازو پھیلاتا ہے اور دن بھر گناہ کرنے والے آ جا، میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو تائب ہو کر آ تو صحیح، گناہ چھوڑ کر آ تو صحیح. اللہ بازو پھیلا کے بیٹھا ہے، آ جا میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ رات کو بازو پھیلاتا ہے، دن بھر گناہ کرنے والے آ جا. اللہ دن کو بازو پھیلاتا ہے، رات بھر گناہ کرنے والے آ جا. اتنا بڑا رب تیرا منتظر ہے، اتنا بڑا رب تیرا منتظر ہے. اور بندہ پھر بیٹھا نہیں اللہ نے معاف نہیں کرنا. اس سے آگے چلے، ایک اور حدیث سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مشہور واقعہ ہے، مائد اسلمی ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے، اور وہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. ان سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، مجھے سزا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اسے بھیج دیا، وہ پھر آ گیا، پھر بھیج دیا، پھر آ گیا، 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر آیا. فرمایا تو نے گناہ کون سا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کرے. اور پاک کرنے کا مطلب پتھر مار مار کر رجم کرے. آسان لفظوں میں وہ کہہ رہا مجھے مارے، جان سے مار دے، گناہ ہو گیا مجھ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا اس کو چیک کرو کہ واقعی اس نے زنا کیا، اسے زنا کا صحیح پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں. تحقیق سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اس نے زنا کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ بھی اس کو پتھر مار کے رجم کر دو، اسلام کی سزا ہے اور یہ صحیح سزا ہے. اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا. اس کے خون کے چھینٹے کسی صحابی کے اوپر پڑے. صحابہ کرام نے اسے برا بھلا کہا، گندا بندہ، ہمیں گندا کر گیا، اس طرح کے کچھ جملے بولے. اب صحیح مسلم کی یہ حدیث سنانے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم. فرمایا میرے صحابہ تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اس کی توبہ اتنی مضبوط تھی، اس کی توبہ میں اتنا اخلاص تھا، اس کی توبہ میں اتنا کچھ بھرا ہوا تھا، اس کی توبہ اگر ایک امت پر بانٹ دی جائے اللہ پوری امت معاف کر دے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور تیری توبہ کے اندر اخلاص تو ہو، زبان سے کہتا رہے معاف کر دے معاف کر دے، اور ساتھ گناہ بھی کیے جا رہا ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، یہ تیرا جھوٹ ہے. تو گناہ بھی جاری رکھے ہوئے زبان سے استغفار استغفار استغفار. نہیں، ایسی توبہ چاہیے. واللہ تیری توبہ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، گناہ کو اس لحاظ سے چھوڑ کر آئے، تیری توبہ اتنی مضبوط ہو، تیری توبہ سے اللہ تعالیٰ علاقہ ہی معاف کرتے سارا. فرمایا اس کی توبہ اتنی مضبوط تھی، اگر ایک امت پہ بانٹ دی جائے پوری امت اللہ معاف کر دے. تم اس کو برا بھلا کہتے ہو، اس کو برا بھلا کہتے ہو. بندہ کہتا میں بڑا گناہ کروں. محترم بھائیوں، اگر آپ سمجھتے ہیں یا کوئی بھی بندہ یہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، ذرا یہ حدیث سنیے. آپ فرعون سے بڑے گناہ گار نہیں ہیں. فرعون کون تھا؟ اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. آپ نے یہ جملہ تو نہیں بولا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. وہ خدا کا دعویٰ تو نہیں کیا نا، خدائی دعویٰ تو نہیں نہ کیا آپ نے. فرعون کون تھا؟ بچیوں کا قاتل، بچیوں کو ذبح کرنے والا، بچوں کو جو بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میکھیں ٹھوکتا تھا، کیل ٹھوکتا تھا زندہ بندوں کے جسم میں. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. آپ فرعون سے بڑے فسادی نہیں ہیں. جس کو قرآن نے فسادی کہا ہے، جس کو قرآن نے مجرم کہا ہے، جس کو قرآن نے ظالم کہا ہے، جو خدائی کا دعوے دار تھا، جب ڈوبنے لگا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل. کلمہ پڑھ لیا اس نے. جب غوطہ لگا نا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں.
اب جب یہ واقعہ ہوا، حدیث جو سنانے لگا ہوں صحیح حدیث ہے، جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ فرعون ڈوبنے لگا نا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اب جبرائیل کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے اللہ کے رسول، میں نے سمندر کا کیچڑ اٹھایا، سمندر کا کیچڑ اٹھایا اور اس کے منہ پہ مار دیا۔ کیوں؟ 7 وجہ بیان کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، جبرائیل یہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے خدشہ لگا کہیں اللہ اس کو معاف نہ کر دے، کہیں اللہ اس کو معاف نہ کر دے۔ اللہ تو اتنی رحیم ذات ہے، اس کو تھوڑا سا موقع مل گیا، اس نے استغفار کر لیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ فرعون سے بڑے ظالم تو نہیں ہیں، فرعون سے بڑے گناہ گار تو نہیں ہیں۔ جبرائیل کو خدشہ ہے، اس نے اللہ کی رحمت دیکھی ہوئی ہے۔ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا۔ ہم فرعون سے بڑے ظالم نہیں ہیں، بڑے گناہ گار نہیں ہیں۔ اگر ایک فرشتے کو یہ خدشہ لگ سکتا ہے اللہ فرعون کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کر سکتا؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا اپنے دیوار سے، اس نے سجدہ کیا، قال فاخرج منها فإنك رجيم، دفاع ہو جا، مردود۔ قرآن کہتا ہے قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ اس نے قسم اٹھائی، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان نے قسم اٹھائی۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قال وعزتی یا ربی، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب دھتکارا نا، دفع ہو جا، ملعون ہے تم، رجیم ہے تم۔ اس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، یا ربی وعزتی، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک روح ان کے جسم میں موجود ہے، موت تک ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان نے اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہی ہے۔ آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان جا، تو نے میری قسم اٹھائی ہے، اب میرا جواب بھی سنتا جا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعزتی وجلالی، اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم، تو 60 سال بھی کسی کو گمراہ کر لے گا نا، 60 سال بعد وہ میرے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا نا اللہ مجھے معاف کر دے، تائب ہو کر آ گیا ہوں، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم، بندہ تائب ہو کر جب میرے پاس آئے گا، جب آئے گا، میں اس وقت اسے معاف کروں گا۔ اور اس کو آگے ایک اور حدیث کے ساتھ ملائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبد ذنبا، بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، فقال تبارک و تعالی، جب گناہ کرنے کے بعد تائب ہو کر اللہ کے پاس آ کر کہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ گناہ کر کے آیا ہوں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، اللہ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، فرشتوں بات سنو، جی اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، گناہ کر کے آیا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تائب ہو کر آیا ہوں، گناہ چھوڑ کے آیا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بندہ جانتا ہے یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، یہ جانتا ہے میں گناہ پہ پکڑتا ہوں، یہ جانتا ہے میں گناہ معاف کرتا ہوں، جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، جب یہ جملہ بولے گا تب میں معاف کروں گا، یہ جملہ بول کے تھک جائے گا، میں معاف کر کے نہیں تھکوں گا۔ تائب ہو کر آئے، مایوس نہ ہو، ساری زندگی بھی آپ نے گناہ کر لیے نا، موت سے پہلے بندے کے پاس موقع موجود ہے، موت سے پہلے موقع موجود ہے۔ اور پھر یہ رمضان اسی کام کے لیے آیا ہے۔ آپ نے ممبر پہ قدم رکھا تھا، فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، اور جبرائیل نے آ کر یہ بات کہی ہے، وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے، اللہ کے سامنے آہو زاری نہ کرے، کبھی تنہائی میں پورا مہینہ ہے، ابھی چھٹا روزہ ہے، پورا مہینہ پڑا ہے، کبھی تنہائی کا موقع ہو، گھر والے سارے سو رہے ہوں، یا آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہوں، آپ ہو اور آپ کا رب ہو،
اللہ کے سامنے رو دے۔ فرمایا جس نے رو کر اپنے رب کو نہ منایا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروائی، جبرائیل نے لعنت بھیجی اور میں نے آمین کہی ہے۔ اس کام کے لیے رمضان آیا ہے تاکہ ہم سے ہمارے گناہ معاف ہو جائے، اور اس کے لیے ایک بڑی ضروری بات وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اے میرے بندو، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، ایک کام کر کے آنا، میرے بندوں کو معاف کر کے آنا، میرے بندوں کو معاف کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم یہ بات پسند کرتے ہو تمہارا رب تمہیں معاف کر دے، اللہ کے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں معاف کرنا شروع کر دے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک واقعہ سنا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وقت کے اپنے دور کے سب سے بڑے امام تھے، سب سے بڑے امام تھے۔ وہ کہتے میں ایک دفعہ ایک قصبے میں گیا، دیہات میں گیا، وہاں مسجد میں گیا، مسجد بند تھی، وہاں ایک بندہ آیا میرے پاس اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ امام کون ہے، وہ نہیں جانتا تھا یہ امام کون ہے۔ وہ امام صاحب کو گھر میں لے گیا۔ اب امام صاحب نے اسے دیکھا، وہ زبان سے کچھ پڑھ رہا ہے۔ پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ کہا میں استغفار کرتا ہوں۔ آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی رزق کی وجہ سے، کسی کو گھریلو مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بچوں کی شادیاں ہیں، فلاں ڈھیروں مسائل ہیں، کسی کا زمینوں کا مسئلہ، کسی کا پلاٹوں کا مسئلہ۔ یہ واقعہ دھیان سے سنیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ زبان سے کیا پڑھتے ہو؟ کہا جی میں استغفار کرتا ہوں۔ کہا کبھی استغفار کا فائدہ ملا تجھے؟ کہنے لگا ہاں ملا۔ کیا ملا؟ کہا جو رب سے مانگا رب نے دیا۔ آج تک میں نے جو اپنے رب سے مانگا ہے میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ ہاں ایک دعا ایسی ہے جو مجھے لگتا ہے میری قبول نہیں ہوئی لیکن ہو جائے گی۔ کہا کون سی؟ کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے امام احمد بن حنبل ہے اور میرا دل کرتا ہے میں اس سے ملاقات کروں۔ جب یہ بات کہی امام صاحب اب رو رہے اور رو کر اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے رب تعالیٰ نے میرے کان سے پکڑ کر کہا جا میرے بندے سے مل کے آ۔ محترم بھائیو، ہم سارے پریشان ہیں، بے شمار پریشانیاں ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہیں۔ کبھی کبھی قرآن کھول کے سورہ نوح پڑھ لیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اللہ سارا کچھ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ ماہ رمضان گولڈن وقت ہے ہمارے پاس، اگر یہ چھوٹ گیا تو پھر چھوٹ گیا۔ جو رمضان میں اپنے رب کو نہ منا سکا تو کب منائے گا؟ تو وقت نکالیں، تنہائی ہو، آپ ہوں، اپنے گناہ اپنے سامنے رکھیں، گناہوں سے تائب ہو کر آئیں، بری محفل بری مجلس چھوڑ کر آئیں۔ 100 بندے کا قاتل تھا، چھوڑ آیا بری مجلس، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ بری مجلس چھوڑ کے آئیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے رب کو منا لیں۔ اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی کے سارے گناہ بندے کے معاف کر دے گا، اور اگر آپ کی توبہ میں اخلاص ہوا، نہ صرف گناہ معاف کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔